بچے سن اجے تو آپ نے اس طرح چکے ہوئے سے. اور فرماندے ہیں پھر رسول اللہ نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اندر اپنی زبان اقدس داخل فرمائے. جڑا اہل بیت دے بارے گل کردا ہو قیامت والے دن ہو کس طرح حضور دے سامنے پیش ہوئے, حوض کوثر تے کس منہ نال جائے. پھر حضور نے کیا فرمایا, اللہم انی احبہ فاحبہ, یا اللہ اے جڑے امام حسین اے میرے نواسے, یا اللہ میں انہاں نال محبت کرنا, تم ہی انہاں نال محبت فرما. حسین منی وانا من حسین. اس تو بعد کوئی گھر رہ جاندی اگر مگر والی, بندہ یزید اصل میں یزیدی ہوئے تو تو لبادہ ہو روڑ ہوئے, خارجی ناسبی یزیدی, یہ تین لفظ ہیں. کسے نہ کسے آڑج کوئی اہل بیت دی توہین ضرور کرنا, کوئی صحابہ دی آڑ لے کے کرنا, کوئی اور گلاں دی آڑ لے کے کرنا. امام حسین نو اس طرح کربلا وچ نہیں سی, فلان ہو چاہیے جی, یزید نہ فلان ہے ڈمکان, اے سارے تینوں لفظ یاد رکھنا, ایک تے ناسبی, ایک خارجی تے ایک یزیدی. جدو رسول اللہ نے فرمایا حسین میرا تے میں حسین دا, تو دس پھر تو کدھر کھڑے. حضور تے فرماندے نے حسین میرا, کیوں جی حسین میرا, تو جدھر مرضی جا, سانو تیرے نال کی غرض ہے. حضور فرماندے نے حسین میرا تے میں حسین دا. احب اللہ من احب حسینا. اللہ آیا نہ درتے. حضور فرماندے نے اللہ او دے نال پیار کرنا, اس نال محبت کرنا جڑا حسین نال محبت کرنا. اللہ او دے نال پیار. احب اللہ من احب حسین, احب اللہ من احب حسینا. ایسا عارف نال پڑھو, حسین منی وانا من حسین. زور لاؤ نا, حسین منی, حسین منی وانا من حسین, حسین منی وانا من حسین, حسین منی وانا من حسین. احب اللہ من احب حسینا, احب اللہ من احب حسینا, احب اللہ من احب حسینا. حسین سبت من الاسباط, حسین سبت من الاسباط, حسین سبت من الاسباط. فرمایا حسین تے میرے خاندان دا چشم و چراغ. کیوں جی خاندان دا اسی اس طرح دی بیان کرنے, کیوں جی, لیکن ایو جی ساڑی کالی زبان نہیں, ایک طرف اہل بیت دی گل کریے تو دوسری طرف صحابہ. ہاں ایو جی زبان نہیں, بالکل ایو جی زبان نہیں. ہاں جی ساڑی زبان اس واسطے کہ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم, چوں غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم. نہ اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردیاں, اسی چمک دے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی چمک دی ہوئیاں کرنا. زور لاؤ لبیک. لبیک. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے, اور یوں کہا کرتے ہیں سنی, اور یوں کہا کرتے ہیں سنی. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں, اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. اور لعنت اللہ علیکم دشمنان, اور لعنت اللہ علیکم. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن.
یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے، اور یوں کہا کرتے ہیں سنی، اور یوں کہا کرتے ہیں سنی، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اور لعنت اللہ علیکم دشمنان، اور لعنت رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے بندے دا کام رہ گیا، او فلانے دا اے چیز رہ گئی، فلانے دا مکان نہیں بنیا، فلانے دے گھر مکان ٹوٹ گیا، او فلانے دے اتنے بچے نو دے آمدنی کم ہے، اتھے روٹی پہنچاؤ، اتھے خرچے پہنچاؤ، او فلانے بندے دا گھوڑا کمزور ہے، انہوں گھوڑا نواں لے کے دیو، انہوں او بیمار ہے، حضور اے سارا کام جڑا فرما دے سن، حضور اس وقت نو ہی اپنی امت واسطے وقت فرما دے۔ آج امت کیسی ہے؟ حضور ذاتی وقت بھی امت نو دے دیتا۔ آج امت کیسی ہے کہ امت کے پاس درود پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ آج امت کیسی آ گئی کہ انگوٹھے چومنے کا بھی یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جی میں نے کہا حضور نے ذاتی وقت بھی تیرے اوپر لگا دیا، اور حضور وہ ذاتی وقت جو تھا امت کی اصلاح کے لیے، حضور اسی میں مشغول رہتے اور صحابہ کو بھی مشغول کر دیتے کہ بھائی میری امت کا وہ کام رہ گیا، وہ غریب کا کام رہ گیا۔ اسی لیے تو وہ صحابہ، ہر صحابی کو پتہ ہوتا، جب کہا نا وہ جگہ مسجد درار والی جگہ جب پلاٹ بن گئی تو حضور نے فرمایا آپ فلاں صحابی نے فرمایا تسی بناؤ، نہیں بنا دا، وہ فلانے صحابی کو گھر نہیں تسی بنا دے، انہوں پلاٹ دے دیو۔ یعنی انہوں نے یہ بھی پتہ سی جس کو گھر ہے تو جس کو گھر کوئی نہیں، یہ کیڑی امت ہے جڑے نال ہمسائے دا بھی پتہ نہ ہوئے کہ کھا کے ستا بیریا ٹاؤن تے جناب فلانے ٹاؤن بنا کے تے جگیاں والے نہ کس نے پتہ کرنا۔ میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا وہ امام حسین ہے دسیا، اگے امام حسین فرماندے میرے نانا جان کی فرماندے سن فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فرمایا بھائی جڑے لوگ میرے تک اپنی حاجتاں نہیں نہ پہنچا سکتے انہاں دی حاجتاں تسی لے کے آئے کرو، میرے کو انہاں دے معاملات تسی لے کے آیا کرو، انہاں دے سارے مسئلے تسی لے کے آیا کرو۔ حضور دا ہیبت اور جلال ہی اتنا سی، ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا۔ ہاں یہ تے حدیثاں وچ موجود ہے کہ حضرت حذیفہ ہے جڑی امام حسن تے حسین والی حدیث ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا والی حدیث ہے، ادھے وچ امام حضرت حذیفہ فرماندے میں اپنی امی جان کو اجازت طلب کی تھی کہ اج میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھنا تے میں اپنے واسطے بھی دعا کراواں گا تے تواڈے واسطے، فصلیت مع المغربہ، فرماندے میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھی، فصلا، حضور دا ہیبت اور جلال اتنا سی کہ میں حضور نال گل نہیں کر سکے، فصلی العشاء، پھر حضور عشاء بھی پڑھائی، عشاء پڑھان تو بعد بھی فرماندے میں حضور دے ہیبت و جلال دی وجہ تو گل ہی نہ کر سکیا، ثم انتفلا، پھر حضور اپنے کاشانہ اقدس گھر اقدس دی طرف چل پیا حضور، فتبیتو کہنے لگے میں بھی پیچھے ہاتھ بن کے پھر چل پیا، گل تے ہو نہ سکی، ہاں جی، فسمع صوتی، حضور نے پیچھے اپنے چلن دی آواز سنی، فرمایا من ھذا حذیفہ تو، ہاں جی توجہ، فرمایا من ھذا، پھر خود ہی فرمایا حذیفہ، فقلت نعم، قال ما حاجتک، غفر اللہ لک ولأمک، پھر خود ہی فرمایا کیا کام آئے ہو، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ یہی کام تو وہ لے کر آئے تھے گھر سے، ہاں جی، کہنے میں اپنی امی جان نو کیا میں حضور کو عرض کرا گا میرے واسطے بھی حضور بخشش منگن تے تواڈے واسطے بھی، تو فرمایا کیا کام ہے، اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب کیا حضرت حذیفہ کہتے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے کچھ مانگ، کیا مانگنا تھا، وہ تو جو مانگنے کے لیے آئے تھے وہ تو بن مانگے مل گیا۔ پھر اس موقع تے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه۔ اب حضرت حذیفہ تو اس فرشتے کو نہیں دیکھ رہے تھے،
لیکن میرے آقا نے فرمایا حذیفہ جو تمہارا کام تھا وہ تو ہو گیا نا، تم دعا کرانے کے لیے اللہ تجھے بھی بخشے، بتا کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے پھر آگے سے کیا بات کرنی تھی، وہ تو کوئی نہیں۔ فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ، یہ تو قریب اشارے کے لیے آتا ہے، ذالک کا دور کے لیے آتا ہے، فرمایا یہ فرشتہ آج رات نازل ہوا، آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نہیں آیا۔ کیوں نازل ہوا؟ استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب کو اجازت طلب کی تھی، کیا؟ بین یسلم علیہ، یا اللہ میں نے آج اجازت دے میں تیرے نبی نو سلام کر کے آؤں۔ اور یہ مجھے خوشخبری دے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا، جی صحابہ نے سلام پڑھا، یہ لوگ آج کرتے ہیں، یعنی حضور دی شان تے وراؤ، میں انہاں گلاں تے خود میں ادھی میری صحت انہاں گلاں تو برباد ہوندی۔ کلمہ پڑھن تو بعد بک بک کرن دا مطلب ہی کوئی نہیں، کلمہ جو پڑھ لیا جی کھڑے ہو کے پڑھا کہ بیٹھ کے پڑھا، میں آکھا اے تے مینوں حدیث جو کوئی نہیں لکھیا بھائی اس فرشتے نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا یا لمحے پہ کے پڑھا، یہ کوئی سوال ہے جی؟ جب فرشتے آئے تے حضور نو سلام پھر کیویں دیتا ہونا ہے؟ انجی کیا ہونا ہے نا جناب؟ دسو اے کوئی سوال کرنے والے جی جمعے تو بعد پڑھیا کہ جمعے تو پہلے پڑھیا؟ اے کوئی سوال کرنے والے امت دے ہیں جڑی جس امت جنہ کماں وچ پہ گئی؟ فرشتے نے دوسرا یہ مجھے خوشخبری دینے آیا، کیا؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دینے آیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہ ہے حسنین کریمین کی یہ شان ہے، اس ساری شان میں اس واسطے بیان کر رہا ہوں کہ بھئی صحابہ اتنے حضور دا حیبت اور جلال سی کہ صحابہ ہر بندہ حضور نال گل نہیں سی کر سکتا۔ تو میرے آقا فرماندے سن وَأَبْلِغُونِی حَاجَةَ مَن لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا، امام حسین فرماندے میرے نانا جان نے اعلان کر رکھے سی بڑے بڑے صحابہ نو کہ جیڑے لوگ میرے حیبت اور جلال دی وجہ تو میرے تک اپنی ضروریات نہیں پہنچا سکتے، انہاں دیاں ضرورتاں تسی لے کے میرے کو آیا کرو۔ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَن لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ امام حسین فرماندے میرے نانا جان فرماندے سن جس بندے نے بادشاہ تک اس بندے دی ضرورت پہنچائی جیڑا بادشاہ تک اپنی ضرورت نہیں سی پہنچا سکتا، قیامت والے دن ساری دنیا دے قدم لڑکھڑا جان گے، جس بندے نے اس مسلمان دی ضرورت پوری کی تھی او دے قدم کدی نہیں لڑکھڑان گے۔ ویکھو جی اس تو وڈی کوئی این جی اوز ہے کیوں جی؟ میرے آقا خود فرما گئے قیامت تک کہ فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَن لَا يَسْتَطِيعُ إِبْلَاغَهَا ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُذْكَرُ عِندَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ۔ امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس یہی گلاں ہوندیاں سن، اور اس تو علاوہ حضور کسی دی گل سندے بھی کوئی نہیں سن۔ يَدْخُلُونَ رُوَّادًا، امام حسین فرماندے میرے نانا جان دی مجلس لوگ خوشی خوشی آندے سن، خوشی خوشی یدخلون روادن، او دوڑتے آندے سن حضور کو چلیے، حضور کو چلیے۔ ولا یفترقون الا عن زواکن، تے امام حسین فرماندے میرے نانا جان دے در اقدس تے جیڑا آیا پھر چکھے بغیر واپس نہیں گیا۔ ویخرجون عدلۃ یعنی علی الخیر، آیا کی سی تے پھر نکلیا کیویں؟ پھر دنیا دا رہنما بن کے میرے نانا جان دی مجلس جو باہر دنیا دا رہنما بن کے۔ ویخرجون عدلۃ، تے کہندے پھر میں پوچھا فسالتو عن مخرجہ، اور میں اے تے حضور دے در اقدس دا حال ہے نا، پھر میں اپنے ابا جی کو پوچھا حضور دبار کی معمولات سن، فرمایا یخزن لسانہ الا فیما یعنی، فرمایا میرے نانا جان ہمیشہ اپنی زبان مبارک جڑی وہ بڑی محتاط استعمال فرما دے۔ سنیا جی جڑے ہمیں بک بک کر دیو وہ تیری فلان وہ تیری فلان، یخزن لسانہ، میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی
اتنی حفاظت فرماندے سن کہ حد مک جاندی الا فیما یعنی فرمایا میرے نانا جان زبان اقدس اسے ویلے کھول دے سن جدی ضرورت پوندی سی۔ اس تو علاوہ میرے نانا جان جڑا زبان اقدس حضور طویل سکت تے امام حسن کو بھی ہے نا، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرۃ لیست له راحت طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت۔ امام حسین تے فرماندے آپ بہت ضرورت تو بغیر گل نہیں سن کر دے، تے امام حسن فرماندے طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت۔ میرے نانا جان اتنی لمبی خاموشی اختیار فرماندے سن کہ صحابہ پریشان ہوندے جاندے سن حضور گفتگو کیوں نہیں فرما۔ آج امت دا ٹائم ہی نہیں گزرتا فلموں بغیر بک بک کیتے بغیر۔ ہاں جی طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجت۔ ہاں جی میرے نانا جان امام حسن دا اے گل ہے تے امام حسین دے او گل ہے یخزن لسانہ الا فیما یعنی ہے۔ میرے نانا جان اپنی زبان اقدس دی ہمیشہ حفاظت کر دیا ہاں جتھے ضرورت پئی صرف حضور نے اتھے گل کیتی۔ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُنَفِّرُهُمْ میرے آقا و مولا ایو جی گفتگو فرماندے سن جدے نال دنیا امڑ کے قدمہ چ آ جاندی سی۔ ہاں جی تے میرے نانا جان ایو جی گفتگو نہیں سن فرماندے جدی وجہ تو لوگ دور ہو جان۔ ہاں وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلَّ قَوْمٍ جیڑا بھی قوم دا معزز آیا بڑے مطلب پورے قبیلے دا سردار آیا تے رسول اللہ دی عزت کی تھی وَيُوَلِّهِ عَلَيْهِمْ تے حضور دے جدو کلمہ پڑھ کے واپس گئے تے حضور نے فرمایا ان تو پوری قبیلے دا سردار ہیں چلو جا جان دے معمولات وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ۔ امام حسین فرماندے جدو میرے نانا جان مسجد نماز پڑھا کے فارغ ہوندے سن نا پھر حضور صفاں دے وچ نظر فرماندے سن تے جیڑا صحابی نہیں سی آندا حضور پوچھدے سن وہ کدھر گیا بھائی وہ فلانا بندہ نہیں آیا کیوں جی وہ فلانا بندہ نہیں آیا وہ فلانا بندہ نہیں آیا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہاں نہ امامہ نو پتہ ہے میرے مقتدی کڑے نہ مقتدیہ نو پتہ ہے ہاں جی کہ امام دی عزت کی ہو جی۔ ہاں جی گل دو طرفوں چلی گئی۔ ہاں او امام نو اپنا ملازم سمجھتے تے امام کہندے نا سانو ملازم سمجھتے تے انہاں دی کی حیثیت او انہاں دیاں چگلیاں کردے او انہاں دیاں چگلیاں کردے او انہاں دی غیبت کردے مقتدی امام دی غیبت کردے امام مقتدیاں دی غیبت کردے۔ ہاں وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَسَأَلَ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ جڑے جماعت وچ لوگ ہوندے سن فرمایا او کیوں نہیں آئے او کیوں نہیں آئے او کیوں نہیں آئے او فلانے کیوں نہیں آئے او فلانے کیوں نہیں آئے۔ حضور اے پوچھدے سن آگے کیے وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُقَوِّيهِ۔ امام حسن فرماندے میرے نانا جان دے سامنے کسی سونی گل کی تھی پھر حضور نے ادھی تحسین فرمائی فرمایا کیا بات ہے بھائی تیری کیا بات ہے بھائی تو کمال کی تھی تو بھائی یہ تو بڑی سونی تو گل کی تھی بڑا سونا تیرا عمل ہے۔ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي جی غلط کسے گل کی تھی حضور نے فرمایا نانا ہے گل غلط کی تھی آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ پھر حضور فرماتے اس بات کو آئندہ نہیں کرنا اس بات کو مٹا دیتے تھے رسول اللہ جو غلط بات حضور کے سامنے۔ اور یاد آگے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا میرے آقا و مولا اپنے غلاماں دی خبر رکھ دے سن اے نہ ہوئے کہ میرے غلام کسی اور طریقے تے نہ چل پاؤں۔ ہاں میں بڑا محتاط ترجمہ کیتا ہے لا یغفل مخافت ان یغفلوا او یملوا لکل حال عنده عتاد۔ امام حسن میں نہیں ویسے حدیث بھی میں نہیں پڑھیا کہ رسول اللہ چلن لگے بدر وال یا احد وال یا خندق وال یا حنین وال یا مریسی وال یا مستلق وال۔ ہاں حضور چلن لگے حنین وال فتح مکہ وال یا تبوک وال میں کسی حدیث وچ نہیں پڑھیا کسی صحابی نے کیا ہوئے حضور او میری تے فلانی شے رہ گئی او یا رسول اللہ میری تے تلوار گھر رہ گئی او میرا نیزہ گھر رہ حضور او میرا تے سامان فلانا رہ گیا نا امام حسین فرماندے ہر چیز ہر وقت تے حضور کول تیار رہندی سی۔ ہاں جی اے مطلب لکل حال عنده عتاد ہر وقت ہر حال وچ ہر چیز وقت تے حضور دے دربار وچ تیار رہندی سی۔ کیوں جی انہاں نوں کی پتہ ہے حکمران نوں ہاں جی حضور دی سیرت پڑھی ہوندی تے انہاں نوں پتہ ہوندا کہ پانی صاف قوم نوں دینا ہے سڑکاں انج بنا کے دینیاں شہر دا لیول اے رکھنا ہے۔ دیکھو جی بادشاہی مسجد قیامت تک جتنی مرضی اونچیاں روڈاں بنن بادشاہی مسجد نوں کوئی کھیڑن دی لوڑ ہے اینوں کہندے نے انجینئرنگ اینوں کہندے قوم دی فلاح اور بہبود اینوں کہندے قوم دی خیر خائی۔ اے کیڑی قوم دی خیر خائی ایک سال ایک سڑک بنی دوسرے سال پھر کھڑے ہو گئے او جی اج فلانا پیپ رہ گئے سی
اور سڑک پٹ کے انہیں پری ماری. پھر جناب اتنے انہیں جناب اور پینچر لایا, ایک پینچر لا, پھر دوسرے دن ایک اور محکمہ آ گیا, وہ کہنے لگا ساڑھے پیپ رہ گئے, ایک کوئی تواڈے حکومتان نہ حکومت اے وے جڑی جناب سلطان اورنگزیب عالمگیر دی مسجد ویکھو, ہاں جی نہ وہ چوندی ہے اتنی کھلی, ہاں جی کیوں جناب اتنی سیڑھیاں ویکھو, ایتے مسجد تو نکلن لگے ساڑھے دروازے کتنے, کوئی جناب جتی نو رو رہا ہوندا, کوئی فلانی شے نو رو رہا ہوندا, کوئی جتی پان والی جگہ نو رو رہا ہوندا. کیوں اے اس نو کہندے نے انجینئرنگ, اینو کہندے نے غیرت, اینو کہندے نے ایمان, اینو کہندے نے قوم دے جڑا معمار کہ انہاں قوم دی اصلاح کیتی. اے کیڑی اصلاح؟ ایک شیر شاہ سوری دی جی ٹی روڈ ہے, کیوں جی اے جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری جرنیلی سڑک انہیں بنائی شیر شاہ سوری نے. کوئی جناب اتنے ٹرک گھی نہیں, ٹرک بھی نہیں کرنا ہونا, ٹریلے بھی کوئی نہیں کر رہے ہوندے, کوئی فیل نہیں ہویا ہوندا. انہیں بھی تاخیر جرنیلی سڑک بنائی, انہیں بھی موٹر وے بنائی, کلر کار تے سارے ٹرک فیل ہوئے ہوندے, گھی کر دیا, کوئی اتھے فیل ہویا, کوئی اتھے فیل ہویا کھڑا. اے کی تواڈی انجینئرنگ ہے؟ ہاں جی صدیاں پہلے شیر شاہ سوری کیوں جی سڑک بنائی؟ ہاں تے تساں جا کے کیڑے پہاڑاں وچوں کڈی سڑک کہ جتھے جا کے سارے دے ٹریلے بھی فیل تے جناب او بیچارے سارے دے ادھے دے ٹرک فیل کھڑے ہوندے. میں ویکھ کے تے ہسدا انہاں نوں جاگا کہنا کی ترقی کیتی. یہ خود بدماش سن, گھنڈے سن, انہاں تے پیسہ کھانا سی. شیر شاہ سوری تے فقیر سی, ہاں جی سمجھ آئی بات, حضور دی امت دا خیر خواہ سی, اور قیامت تک او جی سڑک کسے نہیں بنانی جڑی شیر شاہ سوری بنا کے چلا. تے خالی شیر شاہ سوری سڑکاں نہیں بنائیاں, عدل بھی اتنا وڈا کیتا کہ وہ دور وچ کوئی زنانی سونے دا تھاڑ لے کے کابل تو لے کے تے دہلی تک جاندی سی, کسی چور دی جرت نہیں سی ہوندی اس دے سونے وال ویکھ. حال عنده وتعد لا يكسر عن الحق ولا يجاوزه. فرمایا میرے نانا جان نے صحابہ نو کہسی حق تو تجاوز بھی نہیں کرنا تے حق تو پیچھے بھی نہیں رہنا, این صراط مستقیم اتے قائم رہنا. ہاں جی اے میرے نانا جان نے, ہاں جی افضل عنده عمهم نصیحتاً. سنو جی این جی اوز علامہ, این جی اوز یہود و نصارہ کو پیسے کھا کے ایتھے مسلمانوں نو گمراہ کرنا تے ایتھے جناب کرنا جی فلانی این جی اوز ہے. فرمایا افضل عنده عمهم نصیحتاً. فرمایا حضور دے ہاں جے دا سب تو بڑا افضل بندہ شمار ہوندا سی نا, او ہوندا سی جڑا حضور دی امت دا سب تو بڑا خیر خواہ ہوندا سی. واعظم عنده